السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم التکثیر کے بارے میں بتائیں گے، جس طرح سے علم نجوم ایک خاص علم ہے اور دنیا کے معمولات میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم الاخبار میں بھی علم النجوم سے استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی سوال کا جواب لینا۔ آپ کو اگر کوئی سوال ہو تو اگر آپ کو معلومات لینی ہو تو آپ علم نجوم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علم الاخبار میں علم الرمل ہوتا ہے، وہ بھی اس کی بنیاد بھی علم النجوم ہے۔ جسے علم نجوم سے دلچسپی ہے تو اسے علم رمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی لوگ کرنا چاہیں تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح علم الاخبار میں علم الحاضرات ہوتا ہے، جس میں ارواح سے باتیں کی جاتی ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح علم الاخبار میں ایک روح کی ٹریول ہوتی ہے، جسے ایسٹرل ٹریول ہم کہہ سکتے ہیں یا اسپرچول ٹریولنگ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے زمان، ماضی، حال یا مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کے زمانے میں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ علوم جو ہے یہ مختلف قسم کے علوم ہیں، جس سے آپ اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک علم الآثار ہے، یعنی عملیات میں آپ عملیات کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ علم الاخبار آپ کو سوالوں کا جواب دے گا، لیکن علم الآثار جو ہے آپ کے کاموں میں مدد دے گا، آپ کی حاجت میں مدد دے گا، آپ کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ اب ان علم جفر میں دو قسمیں ہیں۔ علم الحروف کی دو پارٹس آتے ہیں، ایک آتا ہے علم الاخبار اور دوسرا آتا ہے علم الآثار۔ علم الاخبار میں آپ لوگ مستحصلہ بناتے ہیں۔ مستحصلے کا مطلب کیا ہے؟ حاصل کرنا، حروف کو حاصل کرنا۔ اپنے سوال سے جو آدمی آپ سے سوال کرتا ہے اس سوال سے حروف حاصل کریں اور وہ حروف آپ کا جواب ہوگا۔ اس مستحصلے میں اکثر و بیشتر تکثیر استعمال کی جاتی ہے، علم تکثیر۔ اور اسی طرح اگر عملیات کی دنیا میں سرتاج عملیات اگر دیکھا جائے تو وہ تکثیر کا علم ہوتا ہے۔ جس بندے کو علم التکثیر آتا ہے وہ سمجھو ایک بہت بڑا علم اس نے حاصل کر لیا۔ علم التکثیر مستحصلہ میں بھی کام آتی ہے اور علم التکثیر عملیات کے کرنے میں بھی کام آتا ہے۔ علم التکثیر سے اگر محبت کا عمل بنایا جائے تو وہ پاورفل ہوتا ہے۔
لیکن ایسا کتابوں میں لکھا ہے، میری بات یہ نہیں ہے، ایسا کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثیر اور تقصیر قسمت والوں کو ملتی ہے، ایسا کتابوں میں لکھا ہے۔ اکثیر کہتے ہیں علم کیمیا کو، یعنی حجرات بنانا، دھاتوں کو تبدیل کرنا، اسے کہا جاتا ہے اکثیر۔ اور تکثیر لفظ جو عربی میں اس کی معنی ہے توڑنا، توڑ کے عمل کو تیار کرنا۔ یہ بہت بڑی ریاضت، محنت طلب کام ہوتا ہے۔ اگر کسی کی تکثیر لمبی ہو جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، اور کسی کی چھوٹی ہو تو تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اب اس علم میں کیا ہے کہ اگر آپ تکثیر کے علوم کو دیکھیں گے جو کتابوں میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، مجھے معلوم ہے بہت سارے جفار لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو، اس میں پیورلی صحیح طور پہ نہیں لکھا۔ کیوں صحیح نہیں لکھا گیا؟ کیونکہ لوگوں نے کاپی ٹو کاپی چلتے آئے، یعنی آگے کتابوں میں کیا لکھا تھا تو لوگ کاپی ٹو کاپی کرتے آئے۔ اگر تکثیر جو عام لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہوں تو ایک نہیں ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو کتابوں پہ کاپی کر کے علم تکثیر سیکھے ہیں، لیکن تکثیر کی روح ان لوگوں سے مفقود ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو صحیح طرح سے جانتے ہوں گے، کیونکہ کوئی علم ختم نہیں ہوتا، دنیا میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ نور ہے جسے عطا ہو۔ مثال کے طور پہ جو کتابوں میں طریقہ کار لکھا گیا ہے اس میں طالب، مطلوب اور مطلب ان تینوں کے ناموں کو یا تینوں کو علیحدہ حروف میں لکھ کے اس کو پھر حروف کو لکھتے ہیں، اور ان حروف کو علیحدہ لکھنے کے بعد ایک حرف آگے سے ایک پیچھے سے اس طرح سے لے کے جب وہی سطر نیچے آتی ہے تو اس عمل کو وہ تکثیر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، ایک حرف پیچھے سے ایک حرف آگے سے اس طرح سے کر کے، اور جب آخری حرف تک پہنچتے ہیں وہی سطر برآمد ہوتی ہے تو اسے وہ تکثیر کہتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کو یہاں تک تکثیر آتی ہے، اور وہ اس تکثیر کے 4 قسم کے نقوش بناتے ہیں۔ ایک چراغ میں جلاتے ہیں، ایک پانی میں، ایک ہوا میں، ایک مٹی میں۔ چراغ والے کا چراغ جلاتے ہیں آتشی، اور دوسرا جو ہے بادی ہوا میں، یعنی پنکھی کو باندھتے ہیں، پرندے کو باندھتے ہیں، یا پنکھا جو گھر میں چلتا ہے اس میں باندھتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ دریا میں بہاتے ہیں۔ چوتھا
وہ لوگ اس کو مٹی میں دباتے ہیں۔ اب یہ عمل چاروں عناصر سے ہو گیا، لیکن ذرا سوچیں کہ جب آپ کو بروج کا اگر عناصر کا علم پورا نہیں آتا تو چاروں عناصر میں ایک عنصر کسی بھی عنصر کا دوست ہوتا ہے، ایک عنصر جو ہوتا ہے اس کا مخالف ہوتا ہے، اور ایک عنصر مساوی یا متوسط ہوتا ہے، یعنی دشمن بھی نہیں ہے دوست بھی نہیں ہے، ایک دشمن ہے ایک دوست ہے۔ جب آپ چاروں عناصر سے کریں تو یہ اگر مخالف عنصر میں آپ ڈال رہے ہیں اور محبت کا عمل ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ اکثر لوگوں کا جب عمل ہوتا ہے تو ان کی دوسری ریاضتیں ہوتی ہیں یا ان اسماء کی تاثیر ہوتی ہے جو اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل میں اکثر کر کے لوگوں کو اس طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس تقصیر کو کیوں نکالا جاتا ہے؟ میری ویڈیوز کو کوشش کر کے شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں۔ تو یہ اس تقصیر کو کیوں نکالا جاتا ہے جب کہ آپ لوگوں کے پاس طالب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مطلب بھی ہے، تو آپ لوگوں تقصیر کیوں بناتے ہیں؟ جبکہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہے اور جو نقوش والا عام طریقہ ہے وہ آسان ہے، لیکن پھر بھی اس کو فوقیت کیوں ہے؟ تو اس کو فوقیت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس کی سگنیفیکنس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس سے ایک فرشتہ نکلتا ہے اور ساتھ میں 4 فرشتے اور نکلتے ہیں جو کہ عناصر کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتہ نکلتا ہے اور اسم اعظم نکلتا ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ سریع التاثیر، پائیدار، مضبوط ہوتا ہے۔ کسی قسم کی بھی بندش ہو، بد اثرات ہوں، اس کو وہ کاٹ دیتا ہے۔ ایسا فرشتہ جو کہ اس جادو کو، اس جناتی اثر کو، اس تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ تقصیر جادو کی کاٹ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں مریض اور اسم اعظم جو انتخاب کریں گے وہ اس میں آپ کو انتخاب کرتے ہوئے اس کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے مطلب کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس کی تقصیر بنائی جاتی ہے اور اس تقصیر سے اسم اعظم اور فرشتہ نکلتا ہے تو وہ فرشتہ ان سارے جادوؤں کو، ان سارے بد اثرات کو کاٹ کرتا ہے۔ بہت سارے عامل آپ لوگوں کو ملیں گے جو کہ جادو کی کاٹ کرتے ہیں، آیات قرآنی، اسماء الہی یا دیگر زبانوں میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان سے، لیکن تقصیر کے بارے میں وہ نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک محنت طلب کام ہوتا ہے، اس وجہ سے تقصیر نہیں کرتے۔ یہ تقصیر کیوں اتنی افادیت رکھتی ہے؟ یہ الواح، بروج اور کواکب یعنی زوڈیکل سائنس اور جو اسٹارز ہیں
اس کے جو ایمولیٹس ہیں اس کو اس سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے پہلے کہ اس کی نالج ہو، اور دوسری شرط ہے اس کی نیاز وغیرہ کا پتہ ہو، بخورات کا پتہ ہو، اور ترتیب و طریقے کا پتہ ہو۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہو تو وہ سمجھو کہ اس دور میں قابل تعظیم ہے، اور وہ یہ علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ آج میں نے تعارفی طور پہ علم التکثیر کی یہ پہلی ویڈیو بنائی ہے، تعارفاً بنائی ہے، میں نے سکھایا نہیں ہے ابھی۔ اس کو ہم آگے بورڈ پہ جب سکھائیں گے تو جن کے نصیب میں ہوگا وہ سیکھ لیں گے، اور جن کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ اسکپ کر دیں گے۔ یعنی لوگوں کو جو عادت ہوتی ہے کہ مکمل ویڈیو نہیں دیکھتے، ان کو وہ نکات ہاتھ ہی نہیں آئیں گے۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا علم ہے، اور اس کا اظہار آپ لوگوں کو کتابوں میں ملے گا، لیکن کتابوں میں وہ ایکسپلینیشن نہیں ملے گی جو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جس طرح سے ٹرائنگل کے علم پہ لوگ چلتے آ رہے تھے، اور ٹرائنگل کو صحیح طریقے سے بھرنے کا، ایلیمنٹس کی جو چال ہے اس کا صحیح پتہ نہیں تھا، وہ میں نے پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز میں بتائیں کہ ٹرائنگل کیسے ہوتا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے، اس کا آنسر کیا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ غلط چالوں سے جو ہے ٹرائنگل کو بھرتے ہیں۔ اسی طرح تکثیر کے معاملات بھی یہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔